کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کسانوں کو گندم کی فروخت اور باردانہ کے حصول میں درپیش مشکلات کے حل کے لیے کمیٹی قائم کی ہے۔ پاکستان اور قطر نے تجارت و سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے امریکی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک گاؤں پر چھاپے کے دوران 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کسانوں کو گندم کی فروخت اور باردانہ کے حصول میں درپیش مشکلات کا نوٹس دیتے ہوئے ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ وہ پاسکو کے ذریعے گندم کی خریداری کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور میں ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ 4 روز میں کسانوں کے مسائل کا ازالہ کرے۔ انہوں نے کسانوں کو گندم کی فصل کی مناسب قیمت کے حصول میں درپیش مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ذاتی طور پر گندم کی خریداری کے عمل کی نگرانی کریں اور کسانوں کو بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت پاسکو کے ذریعے 18 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صادق خان کو لندن کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 30ویں مرتبہ لندن کا میئر منتخب ہونا صادق خان کی قابلیت اور عوامی خدمت کا یقینی ثبوت ہے۔ مستقبل میں صادق خان کے لیے کامیابیوں کی دعا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک محنت کش پاکستانی نیاد برطانوی شہری کے قابل فخر بیٹے نے نہ صرف اپنے والدین بلکہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ پاکستان اور قطر نے تجارت اور سرمایہ کاری کے روابط کو مزید وسعت دینے اور قطر میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافے کی تلاش پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے گیمبیا کے شہر بنجول میں 15ویں OIC سربراہ اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں صنعتی ترقی کے لیے کوریا کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں کوریا کے سفیر پاک کیچن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں زراعت اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے زراعت کے شعبے میں پیداوار بڑھانے کے لیے کوریا کے تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے امریکی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بڑھائیں۔ لاس اینجلس میں امریکی کاروباری رہنماؤں، بینکاروں اور پیشہ ورانہ حضرات سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں ٹیکنالوجی کی صنعت میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اور یہ خطے میں ٹیکنالوجی کا اگلا مرکز بننے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور کاروبار کی سہولت کے لیے کئی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی 80 امریکی کمپنیوں کی میزبانی کر رہا ہے اور ان کے لیے پاکستان کی مارکیٹ بہت فائدہ مند ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک گاؤں دیر الغصن میں ایک چھاپے کے دوران 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ دوسری جانب وسطی غزہ پٹی میں غزہ شہر کے مشرقی نواحی علاقے الزیتون اور نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی گولہ باری سے کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 34,654 فلسطینی شہید اور 77,908 زخمی ہو چکے ہیں۔
ब्राज़ील के जनूबी इलाके में कई रोज से जारी शदीद बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने से 56 अफराद हलाक हो गए हैं। तूफान के आगाज से अब तक 25,000 अफराद अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, जबकि कम अज कम 5 लाख बिजली और साफ पानी से महरूम हो चुके हैं। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।